الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نانوتا کے اندر۔ ان کی جوانی بھی بڑی پاک تھی، ان کا بچپنا بھی بہت پاک تھا۔ یہ شاگرد رشید تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جب یہ حضرت شاہ صاحب کے پاس پڑھنے کی نیت سے گئے، اس زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی لنگر ہوتا یا کوئی نظام ہوتا، بس طالب علم جہاں جہاں علماء ہوتے ان کے پاس مسجد میں ٹھہر کر کچھ پڑھتے۔ تو یہ بھی حضرت کے گھر کے طالب علم تھے۔ کھانا گھر سے آتا، یہ خشک روٹی کھا لیتے، دال واپس بھیج دیتے۔ روٹی کھا لیتے، خشک دال کو واپس بھیج دیتے۔ تو حضرت کی اہلیہ محترمہ نے حضرت سے کہا کہ یہ بچہ لگتا ہے کسی بڑے گھر کا ہے، اس کو ہمارے گھر کی دال نہیں بھاتی، اس کے لیے کوئی گوشت کا انتظام کریں۔ تو حضرت نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا کہ آپ روٹی کھاتے ہو، دال نہیں کھاتے، کل سے آپ کے لیے ہم گوشت کا انتظام کریں گے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس دال کے اندر مجھے آم کی کھٹائی محسوس ہوتی ہے، اس دال کے اندر مجھے آم کی کھٹائی محسوس ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر یہ آم کی جو فصل ہے یہ پکنے سے پہلے بک جاتی ہے، تو اس بے کو فقہا نے بے باطل لکھا ہے، اس طرح کا باغ بیچنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں دال نہیں کھاتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس بات کو سن کر روئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، اوے اللہ کی بندی، یہ تو طالب علم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے کوئی کامل مرشد بھیجا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا اب تک آپ نے فقہ کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر ہیں یہ۔ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے مسائل کی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے منیۃ المصلی پڑھی ہے۔ منیہ ایک کتاب ہے فقہ کی جو آج کل عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی، جس میں فقہی مسائل کے بڑے اہم قسم کی جزیات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فراست دور ہو جاتی ہے اس شخص سے جس کے کھانے میں حرام شامل ہو جائے، جس کے کھانے میں مشکوک چیز شامل ہو۔ دل سخت ہو جاتا ہے اس آدمی کا جس کے کھانے پینے میں حرام چیزیں آ جائیں۔ اجتماعی طور پر جو ہم پریشان ہیں کہ ذکر نہیں چلتا، اعمال میں رغبت نہیں ہے،
بیوقوفی اور حماقت کے فیصلے آئے روز سرزد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ نقطہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اس قدر فراست دی تھی، اس قدر فراست دی تھی۔ ایک دن فرماتے کہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوتا اور میں دیکھتا کہ اس دیہاتی کے ساتھ ایک نور کا ایک ہلہ، ایک روشنی ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتی۔ جب وہ نماز پڑھتا تو میں دیکھتا وہ انوارات اس کے ساتھ رہتے اور میں اس کے اس نور کو دیکھ کر بڑا محظوظ ہوتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اس نے کہا آپ غور کر لیں۔ اس نے کہا حضرت میں دیہاتی آدمی ہوں، میں کیا غور کروں؟ فرمایا تم کسی بزرگ سے بیعت تو نہیں ہو؟ اس نے کہا حضرت اتنا اچھا نصیب میرا کہاں کہ میں کسی اللہ والے سے فیض لے سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایک نسبت کا نور ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ذرا اپنے حالات بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میرے حالات کیا ہیں؟ البتہ ایک آرزو رہی ہے میری، ایک ارمان تھا میرا کہ اے کاش کہ میں حضرت سید احمد شہید سے بیعت ہو جاتا۔ سید احمد شہید سے بیعت ہو جاتا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید کا قافلہ سکھوں کے خلاف جہاد میں جانے لگا ہے، بریلی سے بالا کوٹ کا سفر شروع ہو رہا ہے، تو آپ کے ساتھ اتنا مریدین کا اجتماع ہوتا تھا کہ آپ کی ملاقات مشکل ہوتی تھی۔ سوانح سید احمد شہید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے شہادت کے وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ میری میت کو عوام سے غائب کرنا، کیونکہ لوگ اس قدر عقیدت مند تھے کہ حضرت نے شہادت کے عین وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ میری میت کو عوام سے غائب کرنا، خواص کو بے شک پتہ چل جائے، اگر عوام کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے میری قبر کو سجدگاہ بنا لیں گے، کہیں میری قبر کو سجدگاہ نہ بنا لیں۔ اللہ میری قبر کو عوام سے روپوش رکھنا۔ اب تک ان کی قبر ہے بالا کوٹ میں ہے لیکن عوام سے روپوش ہے، کوئی کہتا وہ ہے، کوئی کہتا وہ ہے، کوئی کہتا وہ ہے، لیکن اہل دل جہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہاں ہے۔ خیر، سید احمد شہید بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ صاحب کہنے لگے کہ میں کئی دن تک راستے میں کھڑا رہا، چلو اگر بیعت نہ بھی ہوئی تو آپ کی زیارت ہی ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے بیعت نام ہے ارادت کا، عقیدت کا۔ ارادت عقیدت نہ ہو تو بے شک زمانے کے غوث کے ہاتھوں میں بھی ہاتھ دیا ہوا نا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے اگر ارادت ہو تو ڈاکوؤں کے پاس بیٹھنے والے بھی ابدال بنے ہیں۔ ڈاکوؤں اور چوروں کے پاس بیٹھنے والے ان کو ولی سمجھتے رہے اور ولی سمجھ کر انہوں نے ان سے وہ فیض پایا کہ زمانے کے ابدال بن گئے۔ حضرت شیخ اپنی بے نفسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے بس ہمیں ڈاکو ہی سمجھ کے بیعت کر لیا کرو۔
شیخ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی یہ تیرے ساتھ جو انوارات ہیں، ان نے کہا حضرت بات آپ نے پوچھ لی ہے، کیونکہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید۔ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس دن کے بعد کا واقعہ ہے جس دن میں نے سید احمد شہید کی زیارت کی ہے۔ یہ صرف آپ کو دیکھنے کا اتنا اثر ہے، آپ کو دیکھنے کا اثر۔ وہ طائب جب گویا تھا نا تو توبہ کی نا اس نے، تو توبہ کرنے کے بعد اس نے ایک شعر کہا، بتلائیں کیا ہوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، بتلائیں کیا ہوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اب دل ہے اور خدا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ بتلائیں کیا ہوا، بتلائیں کیا ہوا تجھے دیکھنے کے بعد، اب دل ہے اور خدا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اب اندمال زخم کی حاجت نہ رہی، اب اندمال زخم کی، مندمل ہونا، جڑنا، زخم کا ٹھیک ہو جانا، اب اندمال زخم کی حاجت نہ رہی، اب درد ہی دوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اب درد ہی دوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، تیرے بغیر زیست مکمل نہ تھی میری، تیرے بغیر زیست مکمل نہ تھی میری، محسوس اب ہوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، محسوس اب ہوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اس نے کہا حضرت بات اس طرح ہے کہ جس دن سید احمد شہید کی زیارت کی ہے، اللہ اکبر، میں نے اپنے بڑوں کو، حضرت کو بھی ایک دفعہ یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ جو ہمیں دیکھیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور جن پر ہماری نظر پڑے اللہ انہیں بھی محروم نہ کرنا۔ جن پر ہماری نظر پڑ جائے اللہ وہ بھی محروم نہ ہوں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ وہ بھی محروم نہ ہوں۔ کہا حضرت جس دن سے میں نے سید احمد شہید کی زیارت کی ہے، ہاتھ بھی نہیں ملایا، آپ کا قافلہ گزر رہا تھا، صرف آپ کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء، بعض اولیاء کرام، بعض مشائخ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے نا، وہ مردود ہوتے نہیں ہیں اسے، کیونکہ منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ سارے، اور انتخاب ان کا وہ عالم ارواح سے ہو کے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نور نبوت دیا، علوم نبوت دیے، ان کو شقی نہیں رکھا، ان کو بدبخت نہیں رکھا، اللہ نے ان کو دنیا میں کھپایا نہیں، ان کی سوچ فکر، ان کی ساری صلاحیتوں کو اللہ نے دین پر لگایا، اور جو دین والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے علماء کے لیے، صوفیاء کے لیے کہتے ہیں کف لسانی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ان کی کوئی ایسی چیزیں بھی سامنے آ جائیں اس سے بھی کوشش کریں ٹال کے کام لیں، اور یہ کہیں اللہ میں پتہ نہیں اس سے زیادہ گناہ گار ہوں، میرے اندر تو پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ عیب ہیں، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے آج توبہ کریں گے اللہ معاف کر دیں گے ان کو، پتہ نہیں میں گناہ کروں گا مجھے توبہ کی بھی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ تو فی زمانہ بھی صحبت صالحین، علماء کی صحبت، نیک لوگوں کا تعلق۔ مجھے ایک دفعہ خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، اور میرے پاس وہ ریکارڈ میں بھی ہے، ٹیلی فونک گفتگو ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے، کبھی کبھی میں نکال کے سنتا رہتا ہوں۔ تو مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر ایک آدمی کو 5 وقت کی نماز جماعت سے نصیب ہے، 5 وقت کی، اور حلال حرام کی تمیز نصیب ہے، حدود شریعت کو پامال نہیں کرتا، وہ زمانے کا بہت بڑا ولی ہے۔ وہ ذکر، مراقبات، اور ان مراقبات کے اندر کی کیفیات اور احوال
یہ تو بہت بلند چیزیں ہیں، یہ تو ایک الگ لائن ہے پوری کم از کم۔ اور میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک آدمی نے کسی شیخ کو خط لکھا کہ حضرت میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور نماز پڑھتے ہوئے 40 سال گزر گئے، کوئی کیفیت نہیں ہے میری، کوئی کیفیت نہیں مجھے۔ فرمایا میں اس نمازی کو مبارکباد دوں گا جس کو نماز میں کیفیت کوئی نہیں پھر بھی پڑھتا ہے۔ یہ تو نفس کی مخالفت کر کے پڑھتا ہے۔ شاہ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے اگر شیخ حاذق نہ ہوتا، شیخ دانا نہ ہوتا، مربی حکیم نہ ہوتا تو کہتا ہو تم تو بہت ہی تباہ برباد ہو گئے ہو، تم تو گئے، تم تو کسی کام کے نہیں ہو۔ فرمایا طبیب حاذق تھا، اس نے ایسا حوصلہ دیا، ایسا حوصلہ دیا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس ایک آدمی آیا رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، ایسی نماز پڑھتا ہوں، ایسے نماز پڑھتا ہوں جس نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ چہرے پہ مار دی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر کرو نماز ماری جاتی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں اللہ مار رہے نا، نماز مار رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ نماز ماری جا رہی ہے، اور کوئی چیز نہیں ماری جا رہی۔ تو دوستو صحبت صالحین کے جو اثرات اور ثمرات ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی یہ سمجھے کہ اس وقت بس آج میں صحبت میں آیا، مجلس میں آیا، بزرگوں کو دیکھا، بس آج ہی میں جنید بغدادی بن گیا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، نسلوں تک۔ آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات سناؤں، آپ کہیں گے بات تو سیاسی ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، اور میں نے بھی کسی سے جی پوچھا، یہ پنجاب کے اندر نا اور سندھ کے اندر عام طور پر اسمبلیوں کے اندر علماء نہیں گئے، بلوچستان سے اور سرحد سے مولوی کیوں جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ تو میں نے جواب دیا تو لوگ بڑے ہش ہشکار گزرے۔ میں نے کہا سید احمد شہید کا قافلہ خیبر پختونخوا سے گزرا ہے، پنجاب میں نہیں گزرا۔ اب سید احمد شہید کب گزرے؟ کب گزرے؟ وہ ایک زمانہ گزر گیا، لیکن آپ کے گزرنے کے اثرات اب آپ دیکھیں کہ داڑھی اور پگڑی اور شریعت کے کچھ اقدار جو موجود ہیں ان علاقوں میں وہ ان علاقوں میں نہیں ہے ابھی تک۔ یہ اثرات ہیں نا۔ اب افغانستان کے اندر دنیا کے 48 ملک ناکام ہو گئے، جدید ٹیکنالوجی ساری فیل ہو گئی۔ یہ امام ترمذ کہاں کے تھے؟ یہ بڑے بڑے صوفیاء جتنے گزرے ہیں سارے افغانستان میں گزرے ہیں، ان کے اثرات موجود تھے۔ بڑی سی بڑی دنیا کی طاقت ان فقیروں کی جوتی کی نوک نہ خرید سکی۔ کہاں 60,000 لوگ اور کہاں دنیا کی سپر پاور طاقتیں، کہاں دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنے آپ کو کچھ کہنے والے۔ اللہ اکبر، ایسے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے کہ اپنی نسلوں کو پیغام دیں گے کہ پٹھانوں کے ساتھ چھیڑ نہیں کرنی۔ پھر لوگ تھے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس صحبت کا جو اثر ہے نا، وہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں میں موجود رہا ہے اور رہے گا۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی اللہ والوں کے ساتھ آدمی تعلق رکھے۔ اور بزرگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 نسلوں کو آباد رکھتے ہیں اس کی جس کو صلحاء سے محبت ہو، صلحاء سے 7 نسلوں کو اللہ آباد رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو
بغیر مشقت کے اور بغیر محنتوں کے اللہ ایسا رزق دیتے ہیں، ایسا رزق دیتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں کہ چکر کیا ہے یہ، قصہ کیا ہے یہ۔ اس لیے علماء کا، صلحاء کا، صوفیاء کا، نیک لوگوں کا تعلق کسی بڑی برکت سے اور کسی بڑی رحمت سے اور نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کا صحیح تعلق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور بری صحبت سے اور برے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور نیکی کا جو اثر ہوتا ہے نا نیک لوگوں کا، وہ انسان کی اولادوں پر، اگر آپ اچھے ہیں نا جی گھر میں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ آپ کی تقریر سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا جتنا وہ آپ کو دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے ان کو، کیونکہ اب وہ بیوقوفی اور حماقت کا وقت کم ہے، اب بڑی شعور آ گیا لوگوں میں، وہ دیکھتے ہیں بچے سب۔ تو آپ کے اندر اگر اللہ والوں کے اخلاق ہوں گے، اللہ والوں والے محاسن اور خوبیاں ہوں گی، نیک لوگوں کی صحبت کے اجزاء ہوں گے، تو وہ اجزاء اگلی نسلوں کو آپ منتقل کر رہے ہیں، وہ اجزاء اگلی نسلوں کو منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پوری کوشش کریں کہ اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان کے سنگ تر جاتے ہیں، سنگ تر جاتے ہیں۔ اور اچھی صحبت اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا، اچھی صحبت، شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، گلے خوشبو در حمام روزے۔ ایک دن میں بیت الخلاء میں گیا نا، تو ایک مٹی کے ڈیلے کو میں نے اٹھایا تو اس مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ مٹی کے ڈیلے سے پوچھا، وہ تیرے اندر خوشبو کیسی ہے؟ اس نے کہا جی خوشبو تو گلے خوشبو در حمام روزے رسید از بدست محبوب بدستم، بدو گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم۔ انہوں نے کہا میں ایک طویل زمانہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ورنہ اصل میں مٹی کا ڈھیلا ہی ہوں، میرے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہے، مٹی کا ڈھیلا ہوں میں، لیکن وقت پھولوں کے ساتھ گزار کے آیا ہوں۔ تو انسان قیمتی ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارا جو اجتماع آنے والا ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے مخلصین، بڑے بڑے ذاکرین اور بڑے بڑے نیک لوگ، یقین جانیں یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کو نفسانیت یا عام آدمی نہیں سمجھتا نا اس کو، لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے جاتے اپنے اشارے دے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے زیادہ بے نفس آدمی دنیا میں نہیں دیکھا کوئی بھی۔ مجھے ایک دن خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مولوی صاحب مجھ دیکھ کے نو، مجھے دیکھ لیں، ایسا وقت آئے گا پھر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ جس وقت کی میں باتیں کر رہا ہوں نا، ہمارے بعد بھی کافی اندھیرا ہوگا۔ یہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد آنے والے علماء یا آنے والے مشائخ یا آنے والے لوگ حالات کچھ اور قسم کے ہوں گے۔ اس وقت جن بزرگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اجتماع میں جو نیک نیک لوگ آتے ہیں، آپ کو پھر نہیں ملیں گے یہ لوگ۔ صحیح بتا رہا ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، بالکل پھر دور دور تک بھی۔ مجھے ایک دن حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے عجیب رحمان صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، فجر کی نماز کے بعد میں نے کہا اٹھو بھائی گاڑی نکالو، کسی اہل دل سے مل کے آئیں، اہل دل کو دیکھائیں، کسی کو کوئی اہل دل مل جائے تو ذرا اس کے ساتھ فسانہ ہے، محبت چھیڑیں، کچھ اس کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں۔ مجھے خود فرمایا مولوی صاحب ہم بہت پھرتے رہے، آخر فیصلہ کیا
چلو دیوان راجہ باغ قبر پہ چلتے ہیں۔ دو چار زندے تلاش کیے، مل نہ سکے گھر میں، ہم نے کہا چلو جو مردہ اولیاء کرام ہیں ان کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں۔ جی وقت ایسا آ رہا ہے، مادیت کی اور روحانیت کی سخت کشمکش ہے، اور اس کشمکش میں مطلب کے لوگ ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر جن کا ملنا محض اللہ کے لیے ہو، جن کا تعلق محض اللہ کے لیے ہو، اور ان کی ملاقاتوں میں ان کے تعلق میں کوئی دنیا نہ ہو، تو اٹھتے بھی اللہ کے لیے ہوں، دیکھتے بھی اللہ کے لیے ہوں، سوچتے بھی اللہ کے لیے ہوں، ملتے بھی اللہ کے لیے ہوں۔ یہ دوستو، یہ آنے والا وقت ایسے لوگوں کو ناپید کر رہا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اچھے بزرگوں کی زیارتیں کر لیتے ہیں، اور ہمارا وقت پھر بھی بہت قیمتی ہے۔ اب مجھے تو طالبان کی اسلامی فتوحات کے بعد بہت حوصلہ ہو گیا، کہتے ہیں ظہور مہدی بہت جلدی ہونے والا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ظہور مہدی جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ مہدی کا ظہور تو تب ہوگا کہ جب بے دینی عام ہو جائے گی۔ اب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، طاغوت ٹوٹ گیا نا، طاغوت ٹوٹ گیا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو عالمگیر روحانیت لے کر آئیں گے، جب ہر طرف کفر ہوگا، بے دینی ہوگی۔ اب تو اللہ نے اسلام کو نشأت ثانیہ نصیب فرمائی ہے، اسلام کا وقار بلند ہوا ہے، داڑھی اور پگڑی کو عزت اللہ نے بخشی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب تو ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوئے، ورنہ دنیا کے کفر نے تو ہمارے کیا کہا تھا کہ یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ڈالروں پہ امام ہی بیچتے ہیں اپنی، یہ کہا تھا نا۔ لیکن جواب دیا نا کہ ڈالروں پہ کیسا جواب دیا ان کو؟ ہم تمہارے ڈالروں کی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے، ہم اپنے سینے میں وہ دل رکھتے ہیں کہ گھر کے سارے لوگ شہید ہو گئے، حویلیاں ویران ہو گئی، شہر سونے ہو گئے۔ یہ آج آپ کل جن کو وزیر دیکھتے ہیں نا، کسی کے گھر میں 6 آدمی شہید ہوئے ہیں، کسی کے 8 شہید ہوئے ہیں، کسی کے 5 شہید ہوئے ہیں، اور کوئی 17 سال جیل گزار کے آیا ہے، کچھ 8 سال گزار کے آیا ہے، کوئی 15 سال گزار کے آیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو تزکیہ کے سارے مراحل ان کے ان مقامات سے گزارے ہیں۔ ایک وزیر کے حالات میں نے اس دن پڑھے تو کہنے لگا، میں رات کو اندھیرے میں گھر جاتا ہوں، صبح کو اندھیرے سے گھر نکلتا ہوں، 4 بھائیوں کے یتیم بچے گھر میں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں یہ یتیم بچے، ان کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بھائی یاد آتے ہیں۔ اسلام نے اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے، قربانی ہے یہ۔ اس قربانی کے بعد اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جاں تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ جب تاریخ مرتب ہوگی نا، اور کوئی منصف آدمی جب لکھے گا تو اسلام کے یہ مجاہد سنہری روپ سے لکھے جائیں گے۔ خیر، اسلام کی ایک بڑی برکات ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کی ایک برکات ہیں، ان کا ایک تعلق کی ایک اثرات آدمی بڑی دیر تک محسوس کرتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے مانسرا کے اندر نا ایک گاؤں ہے، اس میں ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ماسٹر ہے، جس شعبے سے بھی ہے نا پڑھا لکھا، وہ آدھا پاگل ہے، آدھا پاگل ہے۔ ان کو کہتے ہیں یہ پاگل خان ہیں سارے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے بڑی حماقت کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ، اگر اسکول ٹیچر ہوگا پھر بھی ایسی مارے گا کچھ۔ اور اسی کے ساتھ ایک گاؤں ہے جس گاؤں میں سارے نوجوان حافظ قرآن ہیں، اور بستی کا نام ہی حافظ آباد رکھ دیا ابھی۔ تو ایک دن میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے، یہ پتہ ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ میں کہا نہیں۔ کہا یہ جو خان ہے نا،
ان کے بڑوں نے سید احمد شہید کے قافلے کے ساتھ غداری کی، سکھوں سے مخبری کرا کے مجاہدین کو شہید کروایا ادھر۔ ان کو قافلہ سید احمد شہید کی بددعا لگی ہے، اور اس بستی کے اندر جتنے حافظ ہیں نا، اس بستی کی گجرانی عورتیں، ان کو پتہ چلا کہ کوئی آل رسول یہاں سے گزریں گے اور کوئی مجاہدین یہاں سے گزریں گے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، مکئی کے دانے تھے بھون کے رکھے تھے، اور سارا دن انتظار کر رہی تھیں کہ یہاں سے کوئی مجاہدین گزریں گے جو سکھوں کے مظالم سے ہمیں نجات دلانے آئے ہیں۔ اور ان کے گھروں میں کچھ نہیں تھا، مکئی کے چھلیاں تھیں، دانے تھے، وہ بھون کے رکھے ہوئے تھے کہ ہم ان اللہ والوں کا اکرام کریں گے۔ اس سے اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی نسلوں کے اندر حفاظ اور علماء پیدا کیے، تقریباً 60-70 گھروں پر مشتمل آبادی، اس میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں 2-4 عالم حافظ نہ ہوں۔ بات سمجھ گیا جی؟ اور ان بڑے بڑے خوانین نے جنہوں نے غداریاں کی، مذاق اڑائے، مخبریاں کی، آج پڑھ لکھے پاگل ہیں، وہ پاگل۔ تو بھئی بات اس طرح کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا تعلق رکھنا، اچھا تعلق رکھنا، یہ انسان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اور بغض اور نفرت و عداوت رکھنا نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیشہ کبھی بھی علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ کوئی بھی محاذ ہو نا، ان کے مقابلے میں کسی کو کوئی اہمیت نہ دیا کریں۔ داڑھی اور پگڑی کے وقار کو ہمیشہ بلند رکھا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی تمہید میں نے آج باندھی ہے بیان کے لیے، یہ سب اجتماع کے لیے باندھی ہے کہ یہ عجیب سا ایک دور ہوتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے۔ مجھے تو اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد تھا، مجھے اپنے 2 بزرگوں نے، خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، تو میں پاس گیا تو مجھے کان میں کہنے لگے، شکر ہے اللہ دا مجمع میں نکما کوئی بھی نہیں، شکر ہے یہاں نکما آدمی کوئی نہیں آیا ہوگا، چلو جی اجتماع ہے، لنگر بانٹیں گے، کوئی کھانا پینا کر کے آ جائیں گے، کوئی ٹائم پاس ہو جائے گا، کوئی نعت سن لیں گے، کوئی ہوتا ہے نا ٹائم شیم بھی پاس کرتے ہیں لوگ۔ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ نکما کوئی نہیں آیا ہوا، اور سارے ہی لوگ بڑے کام کے آئے ہوئے ہیں۔ حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف تھے، مجھے فرمانے لگے اجتماع تو گو تھوڑا سا ہے، 1500 آدمی ہیں، لیکن ہے اجتماع، ہے یہ اجتماع ہے، لوگ تھوڑے ہیں لیکن ہے اجتماع، یہ سارے لوگ بڑے پردرد ہیں اور سارے بڑے اچھے جذبے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کوئٹہ سے چل کے یہاں میرے پاس آتا ہے، کیا لینے آتا ہے، اس کو کیا غرض ہے ادھر؟ اس سفر کی مشقت ہی اس کو تزکیہ کر دیتی ہے، اس سفر کی تھکاوٹ ہی اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اب وہ جس جذبے سے چل کے آ رہا ہے کوئی آدمی کہ ہم جائیں گے، محفل ہوگی، اللہ والوں کے خدمت میں بیٹھیں گے، ان کی مقبول دعاؤں کے اندر انسان رنگا جاتا ہے۔